صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ آج جو باب ہم پڑھیں گے اس کا عنوان ہے هل یأخذ الامام اذا شک بقول الناس۔ کیا شک کی صورت میں امام لوگوں کے قول کو اختیار کر سکتا ہے؟ یعنی امام کو شک ہو گیا ہے کہ میں نے نماز پوری پڑھی ہے یا نماز میں کوئی کمی بیشی ہوئی ہے، لوگ اسے یاد کراتے ہیں کہ بھئی آپ نے یہ غلطی کی ہے، تو کیا وہ لوگوں کی بات مان لے یا اس کو نہیں ماننی چاہیے؟ یہ حدیث بھی ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں دوسرے باب میں، اور یہ حدیث ہے 682، اور حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ ان ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصرف من اثنتین، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتوں کے بعد سلام پھیر دیا۔ فقال له ذو الیدین، تو ذو الیدین نے عرض کیا اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ، کہ کیا نماز قصر کر دی گئی یعنی کم کر دی گئی یا آپ بھول گئے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصدق ذو الیدین، کہ کیا ذو الیدین نے صحیح کہا ہے، یعنی کیا ذو الیدین جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے؟ قال الناس، تو لوگوں نے کہا نعم، کہ جی یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، فصلی اثنتین، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اگلی جو 2 رکعتیں تھیں وہ پڑھی، ثم سلم، پھر سلام پھیرا، ثم کبرا، پھر تکبیر کہی، فسجد مثل سجودہ او اطول، پھر پچھلے سجدوں کی طرح یا اس سے طویل سجدے کیے۔ تو یہ حدیث ہم پیچھے اس کی تفسیر پڑھ چکے ہیں کہ غالباً ظہر یا عصر کا وقت تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہواً غلطی سے 2 رکعتیں پڑھ کے سلام پھیر دیا، اور حضرت ذو الیدین جو تھے انہوں نے یاد کرایا کہ آپ نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ سے تصدیق کی کہ کیا واقعی 2 رکعتیں پڑھی ہیں؟ تو یہ آتا ہے کہ لوگوں میں حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما بھی موجود تھے، تو سب نے کہا کہ جی آپ نے 2 رکعتیں پڑھائی ہیں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ 2 رکعتیں پڑھی اور سجدہ سہو کیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر امام کو نماز کے بارے میں شک ہو جائے تو وہ مقتدیوں کی رائے کو قبول کر سکتا ہے۔ پھر اگلی حدیث ہے 683، یہ وہی حدیث ہے، اس کو دوبارہ دوسرے انداز میں بیان کیا ہے۔ ان ابو ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر رکعتین، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز 2 رکعتیں پڑھائی۔ فقیل، آپ سے کہا گیا صلیت رکعتین، آپ نے 2 رکعتیں پڑھائی ہیں۔ فصلی رکعتین، پھر آپ نے 2 رکعتیں مزید پڑھائیں۔ ثم سلم، پھر سلام پھیرا۔ ثم سجد سجدتین، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سجدے کیے۔ تو مطلب یہ کہ پھر سجدہ صاحب جو ہے وہ کر لیا، اور 2 رکعتیں مزید جو تھیں وہ پڑھانے کے بعد، تو مطلب یہ ہے کہ امام کو مقتدیوں کی رائے جو ہے وہ قبول کر لینی چاہیے۔ مقتدی سبحان اللہ کہہ کے بھی متوجہ کر سکتے ہیں، اور اگر سلام پھیر دیا تو اس کے بعد بھی متوجہ کر سکتے ہیں، اور اس کو قبول کر لینا چاہیے۔ اچھا، اس کے بعد اگلا باب ہے باب اذا بکل امام فی الصلاۃ، اگر امام نماز کے دوران رو پڑے تو اس نماز کا کیا حکم ہے؟ وقال عبداللہ بن شداد، عبداللہ بن شداد فرماتے ہیں سمعت نشیج عمر، کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سسکیاں یا ان کے رونے کی آواز سنی، وَأَنَا فِي آخر الصفوف، جبکہ میں آخری صف میں تھا، يَقْرَأُ، اور وہ اس وقت تلاوت کر رہے تھے، إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ، کہ میں اپنی پریشانی اور غم کی شکایت اللہ عز و جل کے حضور کرتا ہوں، یعنی اس آیت کی تلاوت کر رہے تھے۔ تو یہ مطلب نہیں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کو اپنا غم یاد آ گیا تھا اور وہ واقعی اس کی فریاد اللہ تعالیٰ سے لگا رہے تھے، بلکہ وہ اس وقت ان کے اوپر ایسا خشوع طاری ہوا اس آیت کو پڑھ کے کہ ان کی آواز بھرا گئی، ہچکی بن گئی، اور وہ رونے لگ گئے۔ تو اسی سے یہ باب امام بخاری نے باندھا ہے کہ نماز میں امام اگر خشوع کی وجہ سے رو پڑتا ہے تو اس سے نماز خراب نہیں ہوتی، اور نماز جو پڑھائی جا سکتی ہے۔ جبکہ یہ آتا ہے کہ اگر اپنے کسی غم کی وجہ سے انسان روئے تو پھر اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ تو نماز میں رونا خشوع کی وجہ سے ہو، خشیت الہی کی وجہ سے ہو، تو اس سے نماز خراب نہیں ہوتی، لیکن اگر کوئی اپنا غم یاد آ گیا، کوئی اور ایسی تکلیف ہو گئی جس کی وجہ سے رو پڑے اور اس کی آواز نکل آئے، تو اس قسم کے رونے سے نماز جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے۔ تو اس میں بھی جو حدیث لائے ہیں وہ وہی حدیث ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے دور کی
جو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، یہ حدیث 684 ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، عن عائشہ ام المؤمنین، حضرت عائشہ ام المؤمنین فرماتی ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی مرضہ، اپنے مرض میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مروا ابا بکر یصلی بالناس، کہ ابو بکر سے کہیے کہ نماز پڑھائیں لوگوں کو۔ قالت عائشہ، تو قلت، عائشہ کہتی ہے میں نے فرمایا، ان ابا بکر اذا قام فی مقامک لم یسمع الناس من بکاء، ابو بکر اپنے رونے کی وجہ سے نماز نہیں پڑھا سکیں گے۔ فمر عمر فیصلی بالناس، تو عمر سے کہیے کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا دیں۔ قال مروا ابا بکر یصلی بالناس، قالت عائشہ لحفصہ، تو وہی ساری تفصیل ہے کہ آپ نے فرمایا کہ نہیں ان سے کہیں کہ نماز پڑھائیں، اور حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے حضرت حفصہ سے کہا، قولی لہو، آپ فرمائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان ابا بکر اذا قام فی مقامک لم یسمع الناس من البکاء، بار بار یہاں پہ جو چیز آ رہی ہے ان کے رونے کا ذکر آ رہا ہے کہ وہ روئیں گے اور لوگوں کو سنا نہیں سکیں گے۔ فرمر عمر فیصلی بالناس، تو عمر سے کہیے کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا دے۔ تو حضرت حفصہ نے ویسے ہی کیا، فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ کراہت کا اظہار فرمایا، انکن لانتن صواحب یوسف، یوسف کی عورتوں کی طرح ہو، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، کہ ابو بکر سے کہیے کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ قالت حفصۃ لعائشہ، حضرت عائشہ خود ہی بتا رہی ہیں کہ حضرت حفصہ نے کہا، ما کنت لاصیب منک خیرا، میں نے آپ سے کبھی کوئی خیر نہیں پائی۔ اگر نماز کے دوران رونا مفسد صلاۃ ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کی اس تجویز کو قبول فرماتے کہ ہاں ٹھیک ہے، حضرت ابوبکر تو نماز میں رو پڑیں گے، تو وہ روتے ہوئے قرات کریں گے تو ان کی نماز نہیں ہوگی، تو اس لیے حضرت عمر کو یا کسی دوسرے صحابی کو امام بنا دیا جائے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا، تو اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ اگرچہ انہیں پتہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ حضرت ابوبکر روئیں گے، لیکن اس کے باوجود آپ نے امام کو تبدیل نہیں کیا، بلکہ اس پر اصرار فرمایا کہ ابوبکر ہی نماز پڑھائیں۔ تو نماز کے دوران امام کا خشیت الہی کی وجہ سے رونا نماز کو خراب نہیں کرتا، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ حرم میں اکثر امام جو نماز پڑھاتے ہوئے رمضان میں اور اس کے علاوہ بھی ان کے اوپر خشوع طاری ہو جاتا ہے اور وہ روتے ہیں، تو سارے مقتدیوں کے اوپر بھی خشوع آ جاتا ہے، تو اس کا فائدہ ہوتا ہے اور مقتدیوں کی نماز بھی اچھی ہو جاتی ہے۔ تو امام کا رونا یا مقتدی کا رونا نماز میں خشوع کی وجہ سے وہ مفسد صلاۃ نہیں ہے، بلکہ نماز کے اندر خشوع کا باعث ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔